صوبہ میرا نظام کا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ 13 کروڑ کا ایک ایسا صوبہ ہو جو باقی 3 اپنی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہ سب مل بھی جائیں تو اس سے بڑا ہو۔ اب پنجاب کو آپ دیکھیں، پورے پاکستان میں کہیں بھی پنجاب کو گالی دی جاتی ہے، پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے انہیں بسوں سے اتار کے قتل کیا جاتا ہے۔ اس نفرت کی وجہ ہمیں دیکھنی ہوگی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ اپنا NFC ایوارڈ دیکھیں، انصاف کے ساتھ ہر پاکستانی کو ان کے مالی وسائل میں حصہ دیا جا رہا ہے، اور ہر سال پنجاب اربوں روپے کسی نہ کسی صورت میں بلوچستان کو ڈونیٹ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر نفرت ختم نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم باقی 3 صوبوں کو ملا کے بھی ان سے بڑے ہیں۔ چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود بولے، پنجاب ہر سال بلوچستان کو اربوں روپے دے رہا ہے، مگر بلوچستان میں پنجابیوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر مار دیا جاتا ہے۔ دیکھنا ہوگا اس نفرت کی وجہ کیا ہے، ہمیں نفرت کے پیچھے چھپی وجوہات کو جاننا ہوگا۔ بلوچستان کے 8 ڈویژنز کے صوبے بنیں گے، بلوچستان کے نئے صوبے سب سے زیادہ امیر ہوں گے۔ پنجاب کے لوگ تیار ہیں کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں۔ انفارچونیٹلی ہم نے صرف کیپٹل سٹیز کو پہ توجہ رکھی اور صرف انہی کو آباد کیا۔ جب ڈیٹا پہ ہم نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پاکستان میں سٹنٹنگ جو آپ کے چائلڈ ہے اس کی تعداد 44% ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس میں بہتری کی طرف کوئی قدم اگر اٹھا سکتے ہیں تو ہم اٹھائیں۔ اسی طرح بلوچستان میں، پھر سندھ میں اگر تھر کی ہم بات کریں، آپ جانتے ہیں تھر میں کوئلہ نکل رہا ہے، وہاں پہ انڈسٹری لگ رہی ہے، اور جب یہ علاقہ اپنے پورے پوٹینشل تک پہنچے گا تو یہ کراچی سے زیادہ امیر صوبہ ہوگا۔ اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہمارے بچوں کا اچھا مستقبل ان کو ملے، اور وہ اچھی گورننس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں 44% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم نے صرف دارالحکومتوں پر توجہ دی اور ان کو ہی آباد کیا۔ صوبوں نے بڑے شہروں کے علاوہ کوئی نیا شہر آباد نہیں کیا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور کے علاوہ نیا شہر آباد نہیں ہوا۔ آج ہمارے پاس حالات بہتر کرنے کا موقع ہے۔ چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود کا تقریب سے خطاب۔ غربت تبھی دور ہوگی اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے، اور انفارچونیٹلی آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد ہمارے ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 25.1 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، اور جو اسکول جا رہے ہیں اس میں 70% ایسے بچے ہیں جو کلاس 5 میں ہیں اور وہ کلاس 3 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں بجائے حکمران بدلنے کے نظام کو دیکھنا ہوگا۔ جو نعرہ آج چوئی صاحب نے انٹروڈیوس کر دیا ہے، میرا صوبہ میرا نظام، تو ہمیں اسی کو لے کے آگے چلنا پڑے گا۔ اپنا نظام ہم اپنی جگہ پہ لے کے آئیں گے، اپنے شہر میں، اپنے صوبے میں ہم اپنا نظام لے کے آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملتان کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال، عوامی منصوبوں اور حلقوں کے مسائل پر بات چیت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ملتان شہر میں جلد الیکٹرو بس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ ارکان صوبائی اسمبلی کو ملتان کی شہری آبادی اور دیہات میں شجرکاری مہم چلانے اور ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کی ہدایات۔ مریم نواز نے کہا، تاریخی شہر ملتان میں سیاحتی ہب بننے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ شہریوں کو محفوظ سفری سہولتیں فراہم کرنا اور ٹریفک نظام بہتر بنانا ترقیاتی منصوبوں کا مقصد ہے۔ پنجاب بھر میں 24 اگست کو ویلکم بیک ٹو اسکول ڈے منانے کا فیصلہ۔ اسکول کھلنے پر ہر بچے کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ اسکولوں کے داخلی راستوں پر ویلکم بیک ٹو اسکول بیچز اور استقبالیہ گیٹ سجانے کی ہدایات ہیں۔ ٹیچرز اور اساتذہ بچوں کا گیٹ پر خود استقبال کریں گے۔ چھوٹے اور نئے داخل بچوں کو پھول، بیچز اور ویلکم کارڈ دینے کی ہدایات۔ پہلے روز بچوں کے لیے تفریحی سرگرمیوں کا انعقاد کا بھی اعلان۔
بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے والدین کی تیاریاں شروع، ختم تو کسی کے پاس پینسل اور مارکر نہیں۔ بچوں کی اسٹیشنری مکمل کرنے کے لیے والدین نے اردو بازار کا رخ کر لیا۔ والدین اور بچے کتابیں، کاپیاں، پینسل، ربڑ، شارپنرز اور دیگر ضروری اسٹیشنری خریدنے میں مصروف۔ طلباء کے تحفظ کے لیے ٹریفک پولیس کا اسکول ٹرانسپورٹ کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ سی ٹی او لاہور کا اسکول وینز، رکشا اور بسوں میں اوور لوڈنگ اور ایل پی جی سلنڈر کے استعمال کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے والی کسی بھی گاڑی، ویگن یا رکشے میں ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رکشا ڈرائیور آگے والی نشست پر کسی بچے کو نہیں بٹھا سکیں گے۔ رکشوں کے سائڈرز پر بیگ یا دیگر اشیاء لٹکانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ پک اپ ڈرائیور کو فرنٹ سیٹ پر ایک سے زائد سواری بٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ٹیکس کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری، مختلف اضلاع سے عہدیداروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں لیوی ٹیکس کے خاتمے تک احتجاج جاری رہے گا۔ ابھی تک لیوی ٹیکس کے خاتمے کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ 12 ربیع الاول کے بعد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ جنرل اسپتال میں چوری ہونے والی ادویات کا مقدمہ درج، لاہور نیوز نے چوری کی گئی ادویات کی سرعام پیکنگ کی تصویر حاصل کر لی ہے۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے مبینہ طور پر حقائق کے منافی ایف آئی آر درج کروانے کا انکشاف۔ ایف آئی آر میں چور کو موقع پر پکڑے جانے کا ذکر گول کر دیا گیا۔ ایم ایس ڈاکٹر فریاد حسین کا موقف ہے کہ اگر ایف آئی آر حقائق کے منافی ہے تو اسے دوبارہ درج کروایا جائے گا۔ لاہور نیوز کی خبر پر جنرل اسپتال انتظامیہ کا ایکشن، ادویات چوری میں مبینہ طور پر ملوث 3 ملازمین معطل کر دیے۔ حامد ندیم، فارمیسی ٹیکنیشین محمد سعد اللہ ظفر اور وارڈ اٹینڈنٹ راشد معطل ہونے والوں میں شامل۔ ڈی ایم ایس ایمرجنسی ڈاکٹر محمد تنویر کو فرائض میں عدم دلچسپی پر وارننگ جاری۔ ادویات کے ریکارڈ کی شفاف پڑتال کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل۔ پرنسپل پروفیسر فاروق افضل نے کہا مریضوں کی ادویات میں خیانت کرنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایم ایس پروفیسر فریاد حسین نے کہا کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے، بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ پنجاب بھر میں پیرامیڈیکل سٹاف کی ترقیاں منسوخ کرنے کا سلسلہ شروع۔ 11 سال بعد جناح اسپتال میں 132 سے زائد الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی ترقیاں منسوخ کر دی گئی۔ اسکیل 16، 14 اور 12 میں کام کرنے والے تمام متاثرہ ملازمین کو واپس اسکیل 9 میں بھیج دیا گیا۔ ایم ایس آفس نے تمام متاثرہ ملازمین کی تنزلی کے باقاعدہ احکامات جاری کر دیے۔